المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلغ الصلوات. رب کا بنائے تکبیر. سب صاحبان مل کر جواب دیجیے رب کا بنائے تکبیر. جس طرح خالق کا نام بلند ہے بلند آواز سے رب کا بنائے تکبیر. محافظ کا بنائے رسالت محافظ کا بنائے رسالت زینت کا بنائے حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت تم پر اپنے عقیدوں کا اظہار کیجئے. یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت اہل بیت کے باطلوں پر لعنت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات کوشش کیجئے مرتبہ مل کر بلند تر صلوات پڑھیے. کوشش کیجئے مرتبہ پھر سے زحمت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر درود کی تلاوت فرمائیں. صحبانی ایمانی تمام تر تعریفیں تمام تر حمد اس خداوند عالم کے لیے تو جس خداوند عالم نے ہمیں اس گھرانے کی نوکری عطا فرمائی تو جس گھرانے کے نوکروں میں کبھی جبرائیل موجود ہوتے ہیں تو کبھی میکائیل جس گھر کے نوکروں میں کبھی اسرائیل نظر آتے ہیں تو کبھی اسرافیل تو مجھے کہنے دیجئے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے نوکر بھی زمین پہ نہیں رہتے عرش معلیٰ پہ رہتے. بس صاحبان ایمانی آپ تمام صاحبان کو معلوم ہے موضوع قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا کے ساتھ مودت کرو. سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ یہ حکم کسی مولوی کا نہیں کسی ملا کا نہیں خود خداوند عالم کا حکم ہے. یعنی خداوند عالم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم محبت علی سے کریں ہم محبت حسن سے کریں ہم محبت حسین سے کریں اور ہم محبت سید کونین سے کریں. بلند تر صلوات پڑھیے. سرمانی مانی میں نے پہلا جملہ کہا یہ ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے کے نوکر عرش معلیٰ پہ موجود ہیں. میں نے یہ جملہ جوش خطابت میں نہیں کہا بلکہ تاریخ میں ایک پورا بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ زوجہ رسول حضرت ام ایمن کسی کام کے گھر سے نبی زادی کے دروازے پہ آئی آ کر 3 مرتبہ طلبات کیا کوئی جواب نہ ملا کہ چوتھی مرتبہ انہوں نے درار میں سے اندر جھانک کر دیکھا تو منظر عجیب تھا. نبی زادی نے چادر تطہیر لی ہوئی ہے نبی زادی آرام کر رہی ہیں ہاتھ میں تسبیح کے دانے موجود ہیں. بی بی تسبیح نہیں چلا رہی تسبیح کے دانے خود بخود چل رہے ہیں لیکن وہ دانے چلانے والا نظر نہیں آ رہا. بی بی کے گھر میں برتن دھل رہے ہیں دھونے والا نظر نہیں آ رہا. بی بی کے گھر میں جھاڑو لگ رہا ہے لگانے والا نظر نہیں آ رہا. بی بی کے گھر میں چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. جب یہ منظر حضرت ام ایمن نے دیکھا حضرت ام ایمن ڈرتی ہوئی گھبراتی ہوئی فوراً واپس لوٹی آئی ہے رسول خدا کی بارگاہ میں. جیسے بی بی ام ایمن رسول کی بارگاہ میں پہنچے رسول فرماتے ام ایمن تیرا سانس پھوٹا ہوا ہے. اے ام ایمن بڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو کہیں زہرا کے دروازے سے تو نہیں آ رہی. سبحان اللہ.
نہیں توجہ فرمائیے گا، اس تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا۔ نبی فرما رہے ہیں اے ام ایمن گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو کہ میری بیٹی زہرا کے دروازے سے تو نہیں آ رہی، اتنا سننا تھا۔ ام ایمن فرماتی ہے ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی بیٹی زہرا کے دروازے پہ گئی تھی، میں نے جا کر 3 مرتبہ تک قربان کیا ہے لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یا رسول اللہ میں نے دروازے میں سے دیکھا تو منظر عجیب تھا، بیوی کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، جو کوئی ان تسبیح کو چلا نہیں رہا بلکہ وہ تسبیح کے دانے خود بخود چل رہے ہیں۔ بیوی کے گھر میں چکی ہے، چلانے والا نہیں ہے، چل خود بخود رہی ہے۔ بیوی کے گھر میں برتن دھل رہے ہیں، دھونے والا نظر نہیں آتا۔ بیوی کے گھر میں جھاڑو لگ رہا ہے، جھاڑو لگانے والا نظر نہیں آتا۔ بیوی کے گھر میں کپڑے دھل رہے ہیں لیکن دھونے والا نظر نہیں آ رہا۔ اتنا سننا تھا۔ رسول فرماتے ام ایمن اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ بیوی ام ایمن کہتی یا رسول اللہ یہی تو پریشانی کی بات ہے، کام ہو رہے ہیں کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اتنا سننا تھا۔ رسول کے چہرے پر تبسم آیا۔ رسول فرماتے ام ایمن گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، آج میری زہرا اپنے بدن میں تھکن محسوس کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں خداوند عالم نے فرمایا جبرائیل امین آج زہرا بدن میں تھکن محسوس کر رہی ہے، تو ملائکہ کو لے کر چلا جا۔ اب ملائکہ زہرا کے گھر میں اترے ہیں، کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صاحبان ایمانی کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدہ کی عصمت ہے علی ابن ابی طالب کے برابر، اور جب آ گئے ہیں اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے تو اب رسول خدا نے سیدہ بھی آگے چادر تطہیر کے نیچے، اب رسول خدا نے چادر تطہیر اور جا کے چادر تطہیر کے جب رسول کے اوپر تھی تو صرف رسول کو پوری تھی، حسن آئے تو حسن کو بھی پوری، حسین آئے تو حسین کو بھی پوری، علی آئے تو علی کو بھی پوری، اب سیدہ آئیں تو سیدہ کو بھی پوری۔ جس طرح سے اضافہ ہوتا گیا اسی طرح سے یہ چادر تطہیر کھلتی چلی گئی۔ اب جب آ گئے پنجتن چادر تطہیر کے نیچے، اب رسول خدا فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی۔ اس کے بعد آئیے اور اس کا ترجمہ سمجھیں۔ رسول فرما رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں جو کہتے ہیں اہل بیت میں فلاں بھی شامل فلاں بھی شامل، آؤ اور آ کر پہلے رسول خدا کو فرمان پڑھو۔ رسول فرما رہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ میرے اہل بیت یہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وخاصتی، یہی میرے خاص ہیں۔ میں جملہ کھول کے عرض کر دیتا ہوں، کسی بڑے کی عموماً انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر کسی بڑے نے، لوگ جب اس کے پاس قربانی کی رسم میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ اس کے گھر والے ہیں۔ اچھا یہ جو رو رہا ہے یہ کون؟ یہ گھر والا تو نہیں ہے لیکن اس کا بڑا خاص بڑا قریبی ہے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی، اے میرے اللہ میرے گھر والے بھی یہی ہیں، میرے خاص بھی یہی ہیں، میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی رسول خدا یعنی رسول اسلام زمانے کو بتا کے جا رہے ہیں اے میرے پروردگار میرے حمایتی بھی یہی ہیں، میرے خاص اور خاص بھی یہی ہیں۔ وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی ویغلمنی ما یغلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي وعليهم وعليهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ آئیے اور آ کر رسول خدا کا فرمان سنیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اے میرے اللہ میرے اہل بیت بھی یہی ہے، میرے خاص بھی یہی ہے، میرے حمایتی بھی یہی ہے۔ اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، سبحان اللہ۔ ان کا خون میرا خون ہے میرے اللہ، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست۔ اب آئیے اور آ کر رسول خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ عہدے میں آپ بڑے، عمر میں آپ بڑے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فرما دیتے اے میرے اللہ میرا گوشت ان کا گوشت۔
نہیں، رسول فرما رہے ہیں اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت۔ میں بھول نہیں گیا، میں آپ کی توجہ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن۔ یا رسول اللہ عمر میں آپ بڑھے، عہدے میں آپ بڑھے، آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے ہیں میرے اللہ میرا گوشت ان کا گوشت۔ ترجمہ تو ایک ہی بنتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں فرمایا اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اب ایک لمحے کے لیے گوشت کا لفظ نکالیے گا، رسول زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ان کا میرا، توجہ کیجئے گا، رسول زمانے کو بتانا چاہتے ہیں اے میرے اللہ ان کا میرا، جو ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ میرے کئی ایسے ہوں گے جو بظاہر میرے تو ہوں گے لیکن ان کے نہیں ہوں گے، لیکن ان کا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو پہلے مجھے محمد کی نبوت اور رسالت کا نہیں اقرار کر کے آئے۔ لہذا اے میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا بدن میرا بدن، ان کی روح میری روح۔ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب رسول کا قصیدہ ہوا ختم، اے میرے اللہ ان پر رحمتیں بھیج، اے میرے اللہ ان پر نعمتیں نازل فرما۔ اب رسول کا ہوا قصیدہ ختم، اب خدا بند عالم نے قصیدہ پڑھا عرش معلی پر۔ خدا نے فرمایا اے میرا حبیب، اے میرا محمد، تم نے ان کا قصیدہ پڑھا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اے میرا حبیب اگر میرا بھی خون ہوتا میں بھی کہہ دیتا میرا خون ان کا خون، اگر میرا بدن ہوتا میں بھی کہہ دیتا میرا بدن ان کا بدن۔ اے میرا حبیب تیرا خون ہے، تو نے کہا ان کا خون تیرا خون۔ اے میرا حبیب تیرا بدن ہے، تو نے کہہ دیا ان کا بدن تیرا بدن۔ اے میرا حبیب اب میرا بدن تو نہیں ہے، اب میرا قصیدہ بھی ان کا پڑھنا ہے، لیکن اب میں نے پڑھنا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اے پروردگار عالم تیری شان کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت ہؤلاء تحت النساء۔ اب خدا نے عرش معلی پر قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے اے میرے ملائکہ مجھے تمہاری قسم، مجھے آسمان میں رہنے والی مخلوقات کی قسم، اگر میں نے یہ آسمان بنایا تو انہی کے صدقے میں، اگر میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا تو انہی کے صدقے میں، اگر میں نے سمندروں کو دریاؤں کو طغیانی دی روانی دی تو انہی کے صدقے میں، اگر میں نے زمین بنائی ہے تو انہی کے صدقے میں۔ اب آئیے اور آ کر خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا ہے جو چادر تطہیر کے نیچے ہے۔ پروردگار عالم اب یہ پنجے تک اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب یہ ظاہراً ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ زمین قائم کیوں ہے، یہ آسمان کیوں قائم ہے؟ پروردگار عالم تو نے یہ زمین پھٹائی کیوں نہیں؟ پروردگار عالم یہ عرش شامیانہ تو نے ختم کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم فرمائے جاؤ اور جا کر محمد کا فرمان سن کے آؤ۔ جب رسول کی بارگاہ میں پہنچے رسول نے فرمایا اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ پتہ چلا آج کے زمانے میں اگر یہ زمین موجود ہے آخری حجت کے صدقے میں، اگر عرش موجود ہے آخری حجت کے صدقے میں، اگر سمندر موجود ہے آخری حجت کے صدقے میں، اگر دریا موجود ہے آخری حجت کے صدقے میں، تو اب آخری حجت کے صدقے میں جس کے صدقے میں سانس لیتا ہے، جس کے صدقے میں اناج کھاتا ہے، جس کے صدقے میں روٹیاں کھاتا ہے، اب اسی حجت کو بھونک کر نمک حرام نہ بن۔ سبحان اللہ، یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل نعرہ حیدری علی نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو صاحبان ایمانی خدا کہہ رہا ہے کل لا اسألکم،
علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا کے ساتھ مودت کرو۔ اب آؤ اور آ کر دیکھو، یہ تو ہے تب کا منظر کہ جب رسول اسلام دین پہنچا چکا۔ اب آئیے اور آ کر دیکھیے ہمیں ان سے کتنی مودت کرنی ہے، ہمیں ان ہستیوں سے کتنی مودت کرنی ہے کہ جن ہستیوں کے صدقے میں دین اسلام ہمارے تک پہنچا۔ دو ہستیوں کا دین اسلام پر احسان، خدا نے یہ اسلام ہمارے تک پہنچا کر اسلام نے ہم پہ احسان کیا، لیکن تاریخ میں دو ایسی ہستیاں گزری ہیں جن پر اسلام نے احسان نہیں کیا بلکہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ ایک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جناب ابو طالب علیہ السلام، دونوں ہستیوں پر بلند تر صلوات ہدیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو صاحبان ایمانی جناب خدیجہ نے کس طرح سے دین اسلام پھیلانے میں رسول خدا کی مدد کی، بلکہ یہ جملہ ہرگز بھی غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ جملہ کہوں جس طرح سے رسول بانی اسلام ہے اسی طرح سے زہرا کی ماں بھی بانی اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام جتنا بھی پھیلا ہے، اب جا کر تاریخ دیکھیے لوگوں نے کس کس طرح سے اسلام قبول کیا، لوگوں نے اپنے اپنے گھر سے معاف کروانے کے لیے اسلام قبول کیا، اور وہ منظر تاریخ میں ابھی بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے چار دیواری کے اندر موجود ہوتی تھی، باہر سے لوگ آتے تھے، آ کر تک بات کرتے تھے اور کہتے تھے اے خویلد کی بیٹی خدیجہ جلدی محمد کو باہر بھیج۔ بی بی فرماتی کیوں بھیجو؟ وہ کہتے ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے۔ بی بی فرماتی قتل کیوں کرنا ہے؟ وہ کہتے اس لیے قتل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں موجود خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ کوئی نیا خدا لے کر آیا ہے، یہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، یہ کہتے تمہارے خدا جھوٹے ہیں، میرا خدا سچا ہے، ہمارے خدا نظر آتے ہیں، یہ انہیں جھوٹا کہتا ہے، اپنا نہ نظر آنے والا خدا منوانا چاہتا ہے۔ جب یہ بات بھی نہیں سنتی، بیوی کہتی اے فلاں ابن فلاں کیا تو میرا مقروض نہیں ہے؟ اے فلاں ابن فلاں کیا میرا باپ میرے باپ کا مقروض نہیں ہے؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تیری نسل میری مقروض نہیں ہے؟ وہ کہتے ہاں سیدہ مقروض تو ہے، لیکن مجھے بتا اب وہ گھر سے ماں کیسے ہوں گے؟ بیوی فرماتی محمد کے کلمے پڑھتے چلے جاؤ، اپنے گھر سے معاف کرواتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اگر تم دین اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارے گھر سے معاف کر دوں گی۔ اور بی بی کی شان بیان کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، ہماری زندگیاں قربان صرف ایک جملے پر کہ جب عرب کی خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر بی بی کو طعنہ دے کر کہا، کیونکہ بی بی خود رئیسہ نہیں تھی، بی بی سے پہلے بی بی کے بابا جناب خویلد بھی رئیس آدمی تھے، وہ بھی بہت بڑے حکمران تھے، بہت بڑے حاکم گزرے ہیں تاریخ۔ تو جناب خویلد کے لیے آ کر طعنہ دیتی بی بی، آ کر کہتی اے خدیجہ تیرا بابا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کا شملہ عرش معلیٰ کو چھوتا تھا۔ یہ وہ ایک طعنہ دینے کے لیے شعروں کا استعمال کرتے تھے، وہ شاعر کیونکہ شاعر لوگ تھے تو وہ شعروں کا زیادہ تر استعمال کرتے۔ اب شملہ کسے کہا جاتا ہے؟ شملہ عموماً جو جاگیردار لوگ ہوتے ہیں وہ سر کے اوپر ایک پگڑی پہنتے ہیں، تو انہوں نے آ کر ایک بی بی کو یہ طعنہ، انہوں نے کہا اے خویلد کی بیٹی تیرا باپ اتنا امیر تھا، اتنا بڑا رئیس تھا کہ اس کا شملہ عرش معلیٰ کو چھوتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی نے فرمایا اچھا میرے بابا کا شملہ عرش معلیٰ کو چھوتا تو اب کیا ہے؟ انہوں نے تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کا شملہ عرش معلیٰ کو چھوتا تھا، کہاں تو آ گئی محمد کے گھر میں کنیز بن کر؟ اتنا سننا تھا۔ یہ ایک جملہ بی بی کا ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بی بی نے ایسا تاریخ میں جملہ ارشاد فرمایا جس کی کوئی نظر نہیں ملتی، جس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ بی بی نے فرمایا اچھا میرا بابا وہ تھا جس کا شملہ عرش میں چھوتا تھا، اب میں اس کی کنیز بن کے آئی ہوں جس کی جوتی عرش معلیٰ کو چھوتی ہوئی نظر آتی۔ یعنی بی بی نے اپنے بابا کی بھی عزت کم نہیں ہونے،
اور بیوی نے اپنے خامن جناب رسول خدا کا بھی کیا رتبہ بنا. اور عموماً ہماری غلط لکھا ہے یہ تاریخ میں اور اسلامیات کی کتابوں میں کہ بیوی کی حیات مبارک 45 برس. جائیے جا کر یہ میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں, آپ جا کر تحقیق کیجیے بیوی کی حیات مبارک کتنی تھی. رسول خدا کی حیات مبارک 25 برس اور بیوی کی حیات مبارک 30 برس تھی. پوری ذمہ داری سے کر سراسر غلط لکھا ہے یہ تاریخ میں, سراسر یہ جھوٹ لکھا ہے ہماری اسلامیات کی کتابوں میں. بیوی کی حیات مبارک 40 برس اور بیوی پہلے سے شادی کی ہوئی تھی. بیوی پہلے سے شادی یافتہ تھی. بیوی کی پہلے سے شادی ہوئی تھی, پھر بیوی کو طلاق ہو گئی اور طلاق یافتہ سے جا کر رسول خدا نے شادی کی. غلط لکھی ہوئی ہے یہ بات. ارے جس صدف میں سجدار آنا ہو, جس صدف میں ملکہ طہارت آنا ہو, اس صدف کو پہلے کوئی نہیں چھو سکتا. کماری کی نبی کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا, بیوی کی عظمت پر بلند کر صلوات پڑھیں. اب پہلا احسان بیوی کا احسان, دوسرا احسان جناب ابو طالب علیہ السلام کا احسان. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ ایک احسان ہی بڑا ہے. اور جائیے اور جا کر تاریخ اسلام میں پڑھ کر دیکھ لیجئے جناب ابو طالب کی شان میں یہ ایک جملہ تاریخ کا بہت ہے کہ جب خدا نے دعوت ذوالعشیرہ, جو پہلی دعوت ہے اسلام کی, جب خدا نے اس دعوت کو کرنا تھا, خدا نے بیت اللہ میں نہیں کی, خدا نے اپنے گھر میں نہیں کی, بلکہ خدا نے سب سے پہلی دعوت اسلام کی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کی ہے. اب جب تاریخ سے پوچھا وجہ کیا ہے, حالانکہ ابو طالب کا گھر بھی مکہ میں موجود تھا, خدا کا اپنا گھر بھی مکہ میں موجود تھا, کسی اور شہر میں جانا بھی نہیں تھا, کسی اور علاقے میں جانا بھی نہیں تھا, مکہ میں خدا کا اپنا گھر بھی موجود تھا, مکہ میں جناب ابو طالب کا گھر بھی موجود تھا. اب خدا نے اپنی پہلی دعوت کے لیے, اپنے پہلے پیغام کے لیے ابو طالب کے گھر میں انتخاب جو کیا, آخر وجہ کیا تھی؟ حالانکہ لا الہ کی بات تھی, ہونی خدا کے گھر میں چاہیے تھی, ہونی محمد رسول اللہ کی بات تھی, ہونی خدا کے گھر میں چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ بات لا الہ کی ہے, وہ ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے. بات محمد رسول اللہ کی ہے, وہ ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جب تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے بتایا وجہ یہ ہے, اس وقت خدا کے گھر میں بت موجود تھے, اس وقت خدا کے گھر میں بت موجود تھے, اس وقت خدا کے گھر میں بت موجود تھے. اس لیے بتوں کے ہوتے ہوئے وہاں پر لا الہ کی بات نہیں کی جا سکتی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات وہاں پر ہونی تھی. جہاں پر بت موجود نہ ہو تو ڈوب کے مر جاؤ. جس وقت رحمان کے گھر بت موجود تھے, اس وقت بھی عمران کے گھر میں بت موجود نہیں تھے. اس وقت بھی رحمان کے گھر میں جس وقت میں بت موجود تھے, اس وقت بھی جناب عمران کے گھر میں بت موجود نہیں تھے. اور جب جناب عمران کے گھر میں آئے اور دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو خدا نے بھی کہا اے ابو طالب هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا کے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے, احسان کا بدلہ احسان دینا. اب سب سے پہلا احسان جناب خدیجہ, دوسرا احسان ابو طالب. اللہ نے کہا اب میں نے ان کو ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے, تو پھر ایسا کیا جائے اے میرا حبیب, بیٹی لے خدیجہ سے, توجہ فرمائیے گا, بیٹی لے خدیجہ سے, بیٹا لے ابو طالب سے. توجہ فرمائیے گا, میں نے دینا ہے دونوں کا احسان کا بدلہ. اب بیٹی لے خدیجہ سے, بیٹا لے ابو طالب کا, اور پھر ان دونوں کا رشتہ کروا, اور پھر اس انداز میں ان دونوں کا رشتہ کروا. ہمارے ہاں زمانہ کیا چاہتا ہے, اور زمانہ کیا, ہاں زمانے میں اتنی اوقات یہ مقام علی و بطول کو سمجھ سکے, دراصل مقام علی و بطول کو سمجھنا مقام خدیجہ اور مقام ابو طالب کو سمجھنا ہے. ہمارے ہاں جب لوگ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ہر دوسرے بندے کا خون آیا ہوتا ہے. مولانا چاند کو دیکھ کر بتائیے گا, مولانا چاند کی حرکت کو دیکھ کر بتائیے گا, کہیں عقل تو نہیں لگا ہوا, کہیں نحس تو نہیں ہے, نیک دن ہے نا. اور آ کر دیکھ, جب ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ کی بیٹی کی شادی ہونے لگی, انہوں نے چاند نہیں دیکھا, بلکہ چاند خود شادی کا پیغام لے کر, بلکہ ستارہ خود ان کی شادی کا پیغام لے کر دہلیز علی بن ابی طالب پہ آیا. اور دہلیز علی پہ گرنے سے پہلے اس نے علی کے حجرے کا طواف کر کے
ایمانی اس ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان۔ اے میرا حبیب آج بات میری ہونی ہے، بات لا الہ کی ہونی ہے، بات الا اللہ کی ہونی ہے، بات محمد رسول اللہ کی ہونی ہے، لیکن میرے گھر میں نہیں ہو رہی، ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج بات میری ہے، وہ تیرے گھر میں رہی ہے، کل کو تیرا بیٹا آئے گا، گھر میرا ہوگا۔ اب میرا سوال ہے، جب پہلے دن دعوت ہوئی تو پہلے مرتبہ کھانا کس کی طرف سے تھا؟ ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے۔ خدا نے کہا ابو طالب میرا احسان یاد رکھنا، جب میری بات ہونی تھی تو کھانا تھا تیری طرف سے، لیکن جب تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا تو پھر کھانے میں 3 دن تک بھیجوں گا عرش اللہ سے۔ اور اے ابو طالب، جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، رسول خدا نے اپنا پیغام خداوندی سنایا، تو جیسے پیغام خداوندی سنانے کے لیے حضرت رسول اکرم اٹھنے لگے، فوراً جتنے لوگ تھے، کئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو صرف نیاز کی خاطر آتے ہیں، تو وہ لوگ جو نیاز کی خاطر آئے ہوئے تھے اس مجلس میں، وہ فوراً واپس جانے لگے۔ محمد رسول اللہ تھے ذاکر الہی، جیسے ذاکر پروردگار کھڑے ہوئے، ادھر چند لوگ جو کھانے کے لیے آئے تھے وہ واپس جانے لگے۔ پہلے دن حضرت ابو طالب نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، جب تیسرے دن جانے لگے حضرت ابو طالب نے فرمایا خبردار آج وہ کھڑا ہو جو اپنا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت ابو طالب کا جملہ ہے تاریخ۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خبردار آج کوئی نہیں جائے۔ اتنا کہنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا کم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے میرے سید و سردار۔ یہ جو آج نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی یا نبی، تاریخ میں سب سے پہلے جو یہ نعرہ لگائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ فرمایا کم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مرشد، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے۔ خدا نے فرمایا اے ابو طالب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج تمہیں ان کافروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میرے محمد کو اپنا مولا بھی کہا ہے، اپنا سردار بھی کہا ہے۔ کل 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں تیرا بیٹا ہوگا، اپنے محمد سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہتا ہوں۔ صاحبان ایمانی گھر تھا خداوند عالم کا، آنا تھا خدا کے گھر میں علی ابن ابی طالب نے۔ اب خدا نے بھی کیا اہتمام کیا، خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد پر فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے جا کر کہا اے پاک بیوی، وہ خدا چاہتا ہے ابو طالب کا گھر چھوڑ اور خدا کے گھر کی جانب بڑھ۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کا گھر چھوڑا اور خداوند عالم کے گھر کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب جب خدا کے گھر کی جانب بڑھی، اب خدا کے گھر کی دیوار پھٹی، دیوار مسکرائی، دیوار میں درار آئی۔ آئیے اور مل کر جا کر علی کی ماں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اے بی بی، عموماً خواتین کا دل کمزور ہوتا ہے اور یہ فطرت میں ہے، جب انسان کسی دیوار کے قریب کھڑا ہو، اگر وہ دیوار کھلنے لگے، دیوار میں درار آ جائے، خواتین پیچھے ہٹ جاتی ہیں، خواتین پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے آپ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ جیسے دیوار کھلی آپ اندر تشریف لے گئی۔ عجب نہیں کہ علی کی ماں کہے، میں زمانے کو بتا رہی ہوں، اگر کسی فرار کی ماں ہوتی میں بھی پیچھے ہٹ جاتی۔ میں نے اندر جا کے بتایا میں فرار کی ماں نہیں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ اب اندر آئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 3 دن تک بی بی خدا کے گھر میں مہمان رہی۔ میں نے جانا کہیں اور تھا، لیکن چلیں اب اسی پوائنٹ پر انشاءاللہ عز و جل، باقی اس سے آگے کل شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب علی کی ماں خدا کے گھر میں مہمان بنی رہی، 3 دن تک خدا بند عالم کے ہاں سے کھانے آتے، علی کی ماں کھانے تعامل کرتی۔ اب 3 دن گزر گئے، باہر مکہ والے جمع، کیا ہوا بھئی؟ اندر
ابو طالب کی زوجہ اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی. باہر لوگوں کا ہجوم جمع. اب یہ لوگ کانپتے کانپتے ابو طالب کے دروازے پہ آ کر کیا دیکھا؟ محمد بھی اطمینان میں ہے، ابو طالب بھی اطمینان میں ہے. زمانہ پریشان ہو رہا ہے لیکن ابو طالب بھی اطمینان میں، محمد مصطفیٰ بھی اطمینان میں. اب تیسرے دن لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد کیا جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ ادھر کعبے کی دیوار پھٹی اور ابو طالب کی زوجہ ابو طالب کا حرم دیوار کے اندر داخل. رسول خدا نے فرمایا تو کیا کیا جائے؟ آئیے اور آ کر دیکھیے. اب وہی منظر دوبارہ ہوا. ابو طالب بھی آئے اور ادھر رسول اکرم بھی چلتے چلتے جیسے دیوار کے قریب پہنچے دیوار پہلے کی طرح مسکرائی. اب رسول بھی اندر ابو طالب بھی اندر. دیوار پھر سے بند. پریشان اللہ جانے کیا باز رہے. پہلے ابو طالب کا حرم گیا تھا دیوار بند ہو گئی. امین بلا کر آئے ہیں اب یہ بھی اندر گئے پھر سے دیوار بند. اب جب اندر رسول خدا آئے جناب فاطمہ بنت اسد علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا اور لے کر آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ اللہ جانے کیا ماجرا ہے. آج تیسرا دن ہے علی نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ علی کچھ بولتا ہے نہ علی کوئی غذا لیتا ہے. اتنا سننا تھا. رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا. اب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر علی جی نے ابی طالب کو اٹھایا. جیسے علی رسول کے ہاتھوں پر آئے ابھی رسول نے کچھ بولا نہیں, ابھی رسول نے کچھ کہا نہیں. فوراً علی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور علی نے اپنی آنکھیں کھول کے زمانے کو بتایا یہ عمل علی کا بتا رہا ہے. علی کا رسول کے بغیر کلام کیے علی کا آنکھیں کھول دینا زمانے کو بتا رہا ہے. یہ پہلے بھی کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں, یہ آج پہلی دفعہ نہیں مل رہے, یہ اس سے پہلے بھی کسی مقام پر اکٹھے رہ چکے ہیں. اب رسول کے ہاتھوں پر آیا علی. اب یہاں پر رسول نے تاریخ میں سب سے پہلے کہا یا علی لحمک لحمی یا علی دمک دمی یا علی انت خلیفتی و وزیری. اے علی تو ہی میرا خلیفہ ہے, اے علی تو ہی میرا وزیر ہے, یا علی تو ہی میرا وزیر ہے. اب یہاں پر جو رسول نے عربی میں خطبہ پڑھا میں اس کا عموماً اردو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں. رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے, رحال رسالت پہ امامت کا صحیفہ آیا. اب رسول نے علی کی جانب دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں میرے تن میرے من میرے جی کے چمن میرے شمن بدن لب کھول ذرا کچھ بول ذرا. لیکن مجھے فرمائیے گا رسول فرما رہے ہیں میرے تن میرے من میرے جی کے چمن میرے شمن بدن لب کھول ذرا کچھ بول ذرا. جیسے رسول نے یہ جملہ کہا فوراً علی جی ابی طالب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تورات سناؤ, اگر آپ حکم فرمائیں زبور سناؤ, اگر آپ حکم فرمائیں انجیل سناؤ, یا وہ قرآن سناؤ جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا, یا وہ قرآن سناؤ جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. کم از کم جو بھی شخص کہتا ہے کوئی فرق نہیں ان چاروں میں, یہ جملہ کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا ضرور کرو جنہیں رسول کے پاس رہتے ہوئے 8 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. وہ جو کائنات میں آتے ہی قرآن نازل ہونے سے پہلے سنانے کا دعویٰ کرے اسے علی شبن ابی طالب کہا جاتا ہے. کہاں پر فرق؟ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں, نہیں غلط. انہیں رسول کے پاس رہتے ہوئے کئی سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں, اور یہ وہ علی ہے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے سنانا چاہتا اور صرف دعویٰ نہیں کیا. رسول نے فرمایا ہاں علی سناؤ, اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. علی نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور فلاح پا گئے وہ مومنین جو کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. یہ آیت سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی. اب علی کو لے کر رسول آگے آگے چلے تو کسی نے کیا خوب منظر دیکھا. اب پھر سے دیوار خانہ کعبہ پھٹی, آگے آگے رسول, پیچھے پیچھے ابو طالب, پیچھے پیچھے ابو طالب کی حرم جناب فاطمہ بنت اسد. اب یہ قافلہ جب چلتا چلتا باہر نکلا تو کسی نے کیا خوب کہا کہاں ہے ساقی اٹھائے ساغر کہ پھر طبیعت مچل رہی ہے, کہاں ہے ساقی اٹھائے ساغر کہ پھر طبیعت مچل رہی ہے. ملک مرائی لے رہا ہے, زمین کی کروٹ بدل رہی ہے.
فلک انگڑائی لے رہا ہے، زمین بھی کروٹ بدل رہی ہے، کہاں ہے ساقی اٹھائے ساغر کہ پھر طبیعت مچل رہی ہے، فلک انگڑائی لے رہا ہے، زمین بھی کروٹ بدل رہی ہے، ولادت ہے لم یلد کے گھر میں، لم یلد کا ترجمہ گھر جا کر سوچیے گا، ولادت ہے لم یلد کے گھر میں، دیوار ہنس کے یہ کہہ رہی ہے شریعتیں بدلے نہ بدلے مگر مشیت بدل رہی ہے، قسم خدا کی، خدا کے گھر سے بنی ہے خدا کو لے کر اسد کی بیٹی، اسد کی مادر اسد کے گھر سے نکل رہی ہے۔ تو صحیحان اسد کی بیٹی اسد کی مادر اسد کو لے کر نکل رہی ہے۔ صاحبان ایمان خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے امیر المومنین کے حرم نجف کی۔ تو نجف اشرف میں اگر امام کے حرم میں داخل ہوں تو جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا افضل المظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم آپ پر ہمارا سلام۔ پوچھا گیا پہلے مظلوم کس طرح، اور یہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا بتائیے کہ تلخ مصیبت کس کی ہے اور سخت مصیبت کس کی ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں تلخ مصیبت علی کی ہے اور بے شک سخت مصائب حسین ابن علی کے ہیں۔ پوچھا گیا مولا وضاحت فرمائیے، تو مولا فرماتے ہیں بے شک حسین کی بڑی عظیم شہادت، بڑی سخت شہادت، لیکن حسین کی مظلومیت صبح عاشور شروع ہوئی اور عصر عاشور ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا مولا سمجھائیے، مولا فرماتے ہیں حسین نے صبح عاشور سے اپنے صحابہ کے قاتل دیکھے، اپنے علی اکبر کے قاتل دیکھے، اپنے غازی کے قاتل دیکھے، لیکن جب عصر عاشور کا وقت ہوا تو حسین خود بھی شہید ہو گئے، لیکن علی وہ مظلوم ہے جو کئی سالوں تک زہرا کے قاتل گھر میں دیکھتا رہا۔ اجرکم اللہ، علی کئی سال تک زہرا کے قاتلوں کو کبھی کسی گلی میں دیکھتا، کبھی کسی گلی میں دیکھتا، کبھی کسی گلی میں دیکھتا، اور یہ بھی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے تو صحابی نے دیکھا کہ ایک رستہ ہے جو قریب سے جاتا تھا، ایک رستہ ہے جو تھوڑا دور سے جاتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام قریب کے راستے سے نہیں گئے، تھوڑا دور کے راستے سے گئے۔ صحابی کا مولا وہ رستہ ذرا زیادہ قریب تھا، آپ وہاں سے کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ امام حسن فرماتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رولا، اس گلی میں اس ظالم کا گھر ہے جس نے گھر میں آ کر میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے چہرے پہ تماچے مارے، میں حسن روتا رہ گیا، میں نے کہا ظالم نہ مار، بیٹوں کے سامنے ماؤں کو نہیں مارا جاتا۔ اجرکم اللہ عزدارو، آؤ ایک لمحے کے لیے اس مصیبت کو سوچو، آؤ عزدارو ایک لمحے کے لیے اس مصیبت کی جانب اپنے اذہان لے کے چلو۔ جب نبی زادی کا گھر ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابھی نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی تیسرا یا چوتھا روز تھا، لیکن نبی زادی کے گھر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ یہ صحابی کہتا ہے میں نے کہا کیا نبی زادی نے بابا کا سوگ نہیں منایا؟ دوسرا صحابی کہتا ہے چل کے دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے نبی زادی نے سوگ کیوں نہیں منایا؟ یہ صحابی کہتے ہیں جب ہم نبی زادی کے گھر کے قریب پہنچے ہم نے دیکھا بی بی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا بلکہ بی بی کے دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی، کمینے دروازہ اندر کی جانب دھکیلتے تھے، نبی زادی دروازہ باہر کی جانب دھکیلتی تھی، وہ اندر کی جانب نبی زادی باہر کی جانب، آخر یہ کمینے مرد تھے، اندر مصور تھی، ایک کمینے نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ نبی زادی کے پہلو میں آیا۔ عزدارو جب لکڑی کے دروازہ جلتا ہے اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوتی ہیں، وہ لوہے کی میخ نبی زادی کے پہلو میں لگ گئی۔ عزدارو اوپر سے وہ کمینے گزرتے رہ گئے، نبی زادی حالت خشم میں تھی۔ عزدارو اب جو نبی زادی حالت خشم میں آئی، جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، اب اوپر سے یہ کمینی فوج گزرتی رہ گئی۔ عزدارو علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو دربار میں لے کر جانے لگے۔ عزدارو پیچھے امام حسن آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے اما زہرا اپنی آنکھیں کھول، حسن امیر آیا ہے۔ نبی زادی نے آنکھیں نہیں کھولی، کبھی اما فضا آگے بڑھتی، نبی زادی
نہیں کھولی. کبھی جناب کلثوم آگے بڑھی, نبی زادی نے آنکھیں نہیں کھولی. کبھی بی بی زینب آگے بڑھتی, لیکن نبی زادی نے آنکھیں نہیں کھولی. اب آخر میں سب مل کر آئے جہاں کربلا کا غریب خاک پہ بیٹھا تھا. حضرت وہاں پہ آئے جہاں حسین خاک پہ بیٹھا تھا. حضرت کہتے بھیا حسین, ہمیں یقین ہے اگر آپ جا کر بلاؤ گے اماں ضرور آنکھیں کھولے گی, اماں ضرور جواب دے گی. اب کربلا کا غریب اٹھا, ماں کے قریب آیا اور آگے روک کے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان. اماں میرا سلام ہو, میں تیرا وہ بیٹا ہوں جسے کفن بھی نصیب نہیں ہونا. دوسرا بیٹھ کر کے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان. میرا سلام ہو اماں میں تیرا پیاسا بیٹا. ابھی نبی زادی نے آنکھیں نہیں کھولی. آخر میں حسین نے ایسا جملہ کہا, نبی زادی تڑپ کے اٹھی. حسین رو کے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک السلطان. اماں میرا سلام ہو, میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس نے گھوڑے کے سمو تلے پامال ہونا ہے. اتنا سننا تھا, زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا, رو کے کہتی ہے آ میرا کربلا کا غریب بیٹا, آ گھوڑے کے سمو تلے پامال. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيهم الكفر.